آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا کہ دل کو نرم کرنے کے طریقے چند ایک بیان ہو چکے ہیں، چند ایک آج کی گفتگو میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق سنانے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر تمام احباب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی وضاحت کی، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندہ دنیا سے دل لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت پھر فقر و فاقہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر سارے دن ساری زندگی وہ پھر دنیا کے چکروں میں ہی رہتا ہے، صبح اٹھے دنیا، رات اٹھے دنیا، بس پھر وہ دنیا کے چکروں میں رہ جاتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، اس سے پیسے لینے ہیں، اس کو مارنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ فلاں معاملات ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں نا۔ جب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی معاملات انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے معاملات کہتا ہے اللہ پر ڈال دیتا ہے، اس نے پیدا کیا اس نے رزق بھی تو دینا ہے نا، جس نے پیدا کیا رزق کا ذمہ اسی کے ہے نا، واللہ خیر الرازقین وہی ہے نا، بہترین رزق دینے والا۔ دنیا کے اندر ایک شخص یا عزیز رشتہ دار جتنا بھی ہو، وہ آپ کو 2-3 دن کھانا دے، 4 دن، 1 ہفتہ کھانا دے، اس کے بعد وہ تھک جائے گا۔ اگر آپ کے منہ پہ نہیں کہے گا تو 2-4 بندوں کو کہہ دے گا، کرتے کراتے یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا، انسان خود ہی وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ یار بندہ تھک گیا ہے۔ کبھی یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ آسمان سے آواز آئی ہو کہ میرا بندہ رزق مانگ مانگ کے رب نے رزق دینے میں اس میں کمی کا دی یا رب تھک گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب دنیا سے دل ہٹ جائے نا، رب کی طرف دل راغب ہو جائے، پھر کھانے اس کے پاس چل کے آتے ہیں، وہ کھانے کے پاس نہیں چل کے جاتا، کھانے اس کے پاس چل کے آتے ہیں۔ پھر دنیاوی معاملات اللہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ مالک ہے نا، ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری، آخرت کی سوچ رکھنے والا شخص بھی، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو ایک غریب ہے، ایک اجنبی ہے یا مسافر۔ ایک شخص کہیں سفر پہ جائے نا تو اس کو جلدی ہوتی ہے، میں نے گھر جانا ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، اتنی ہی سفر کرتا ہے انسان، تو واپسی اس کو گھر آنا ہے۔ تو انسان کے جو یہ دنیا ہے یہ عارضی ہے، دنیا کے اندر انسان مسافر ہے۔ پھر اسی حدیث کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ آقا فرماتے ہیں جب تو صبح کر لے پھر شام کی پرواہ نہ کیا کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب تو شام کر لے پھر صبح کی فکر نہ کیا کر، خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ۔ آقا فرماتے ہیں بیماری سے پہلے پہلے صحت کو، تندرستی کو یہ اللہ کی نعمت جان، من موتِكَ لِحَيَاتِكَ، اور موت سے پہلے پہلے یہ جو زندگی ہے اس کو بھی غنیمت جان۔ تو دنیا کا تقاضا بھی اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ جب ایک انسان کی سوچ، ایک فکر یہ ہے کہ میں دنیا میں عارضی ہوں، بقا نہیں ہے، بقا کس کو ہے؟ وَيَبْقَى
وجہ ربک ذل جلال والاکرام، صرف ایک ذات کو، ایک ہستی ہے جس کو بقا ہے، وہ رب کی ذات ہے، اور دنیا کے اندر کسی کو بقا نہیں ہے، سارے عارضی ہیں، سارے عارضی ہیں، دنیا میں جو آیا وہ عارضی ہے، اس لیے دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا اس کی رنگینیاں انسان کو اچھی لگتی ہیں بظاہراً، لیکن یہ دنیا کے اندر رہ کر انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبرستان جانے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صرف مخصوص دنوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر ہم محرم کے اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں چلے یار آج قبرستان جاتے ہیں، قبرستان وغیرہ کو صحیح کر لیں گے، جو قبریں اکھڑی ہوئی ہیں ادھر ادھر ہوئی پڑی ہیں ان کو سیٹ کر لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تین کام ہوں گے اس سے۔ پہلے نمبر پر یرق القلب، سب سے پہلے نمبر پر آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا، قبرستان جانے سے اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ کیسے نرم ہوں گے؟ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو ادھر بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے اندر بڑے ایک نام تھے جن کے، وہ بھی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ قبرستان کے اندر بڑے شخص کو نہ دفنایا گیا ہو؟ قبر ملنی ہے سب کو، جس انداز میں ملے۔ اب کچھ ہی دنوں پہلے نا میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک شخص ایک جج کو للکار رہا تھا قبرستان کے اندر۔ ایک وہ جج وہ سویا ہوا تھا قبر کے اندر تھا، تو ایک بندہ کھڑا تھا، کہتا ہے آپ نے میرے خلاف غلط فیصلے کیے تھے، آپ رب کو جواب دو گے۔ اب وہ پکار کے اس کو کہہ رہا تھا قبر والے کو، ویڈیو جیسے انہوں نے بنائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی دنیا کا جتنا بھی عظیم شخص ہو قبرستان جانا ہے۔ تو جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں وَتُدْمَعُ عَلَىٰ عَيْن، جب وہ قبرستان جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آقا فرماتے ہیں قبرستان جانے سے آخرت کی انسان تیاری کرتا ہے، آخرت کا ذکر، آخرت اس کو یاد آ جاتی ہے کہ میں نے اسی سٹیج میں آنا ہے۔ یہ قبر یہ چھوٹا سا مکان ہے، یہ باہر کی انسان خوبصورتی جو ہے لوگ کر دیتے ہیں، اندر کی تیاری خود کو کرنی پڑے گی۔ اندر کوئی نہیں جائے گا، اندر پیسے نہیں جائیں گے، اولاد نہیں جائیں گے، مال نہیں جائے گا، اندر صرف انسان کے اعمال جائیں گے۔ انسان کا اعمال ہے جو قبرستان جانے سے بڑے بڑے جو شخص آج قبرستان میں جو دنیا پر زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، آج وہ بے بس ہو کر پڑے ہوئے ہیں اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اس لیے جب قبرستان میں جاؤ تو دعا بھی کیا کرو قبر والوں کے لیے، وہ دعا کے مستحق ہیں۔ تو قبرستان کا چکر لگانے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔